میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، یوکرینی صدر کا قوم سے آخری بیان۔ یوکرینی صدر نے بڑا فیصلہ کر لیا، ملک کو حالت جنگ میں چھوڑ کر فرار ہونے کا اعلان۔ قوم سے آخری ویڈیو کال میں اپنی لڑائی خود لڑنے کا کہہ دیا۔ یوکرینی صدر غدار نکلا، روس کے حملے کی تمام وجوہات سچ نکلی۔ یوکرین میں نیٹو کا فوجی اڈا کیوں بنایا جا رہا تھا اور یوکرین صدر کو کس نے ملک چھوڑنے کا فوری حکم دیا؟ آج کی بڑی خبر نے ساری قیاس آرائیوں کا گلا دبا دیا ہے۔ روس نے پیش قدمی تیز کر دی۔ یوکرینی صدر نے اپنی عوام کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ملک میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ حالات 360 ڈگری پر بدل گئے۔ بڑی عالمی طاقتوں نے یوکرین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امریکہ بہادر نے بھی بڑا اعلان کر دیا، دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر آنے کا وقت آ گیا۔ حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ یوکرین صدر اس وقت کہاں ہیں اور ان کو صدارتی محل سے خفیہ طور پر کہاں لے جایا جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یوکرین صدر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچا کر قوم کو ایسے حال میں کیوں چھوڑ گئے؟ کیا روس کا ہدف سچ میں یوکرین کے صدر کا قتل تھا؟ دوستوں، یوکرین کے صدر نے اپنی عوام کے نام ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ روسی افواج کی پیش قدمی کو روکیں اور ٹینکوں کو تباہ کر دیں۔ ان کے اس بیان نے یوکرین عوام کو حوصلہ تو دیا، لیکن اس کے بعد آنے والی خبر نے سب کو مایوس کر دیا۔ یوکرین کی جانب سے اس وقت روسی افواج عام اہداف حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ یوکرینی حکومت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کریں۔ امریکی نیوز ایجنسی اے پی کے مطابق ایک ویڈیو پیغام میں یوکرینی صدر کے مشیر لوگوں نے ہدایت کی کہ وہ درخت کاٹیں اور پیچھے رہ جانے والے روسی فوجوں کے دستوں کو تباہ کریں۔ روسی فوج کے پچھلے دستے کمزور ہیں، اگر ہم ان کو تباہ کر دیں اور پچھلے حصے کو بلاک کر دیں تو جنگ کچھ دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمال مشرقی یوکرین کے قریب یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ شہروں میں رکاوٹیں کھڑی کریں، یوکرین کے جھنڈے لے کر ریلیاں نکالیں اور آن لائن نیٹ ورکنگ گروپس بنائیں۔ دوستوں، دوسری جانب روسی افواج یوکرین کی ایک اہم بندرگاہ پر قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ جمعرات کو روسی فوج نے کہا کہ اس نے 2,80,000 آبادی والے شہر خیرسون پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اے پی کو حاصل ہونے والی ویڈیوز میں خالی سڑکوں پر روسی جنگی گاڑیاں دیکھی گئیں۔ روس مختلف محاذوں پر یوکرین پر حملہ جاری رکھے ہوئے ہے اور مذاکرات کی پیشکش بھی کر رہا ہے۔ لٹریچر میں نوبل پرائز دینے والی تنظیم نے سیاسی بیانات نہ دینے کی روایت کو توڑتے ہوئے یوکرین پر روسی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جمعرات کو سویڈش اکیڈمی نے کہا کہ اس کی تاریخ اور مشن کی جڑیں آزادی اظہار اعتقاد کی آزادی اور انکوائر کرنے کی آزادی میں پیوست ہیں، اس لیے ہم روس کے یوکرین پر غیر قانونی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے حکام نے کہا کہ یوکرین کی بندرگاہ اولیویا پر کھڑے ان کے ایک جہاز پر میزائل لگنے سے عملے کا ایک ممبر ہلاک ہو گیا ہے۔ شپنگ کے جونیئر وزیر خالد محمود چودھری نے کہا کہ جہاز پر حملے 29 افراد سوار تھے۔ دوستوں، ایک طرف یوکرین میں روس کا فوجی آپریشن آج بھی جاری ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو کہا کہ وہ اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کیف اور ماسکو کے درمیان جنگ روکنے کا واحد راستہ ہے۔ زیلنسکی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مجھے پیوٹن سے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ جنگ کو روکنے کا واحد راستہ ہے۔ میں پیوٹن کے ساتھ کھلے طریقے سے اور تمام مسائل پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے دنیا کے ممالک سے یوکرین کی حمایت کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ اپنے وطن کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ یوکرینی صدر نے مزید شہریوں کی ہلاکت سے بچنے کے لیے نو فلائی زون کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے مغرب سے یوکرین کو جنگی طیارے فراہم کرنے کے لیے کہا تھا، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے اپنے لیے ڈرنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اپنے خاندان کے لیے ڈرتا ہوں۔ صدر زیلنسکی نے ایک ویڈیو کلپ میں کہا کہ کیف کے بین الاقوامی اتحادی روسی فوجی آپریشن کے پیش نظر ان کے ملک کو روزانہ دفاعی ہتھیار بھیجتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک ہفتہ قبل شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ دوستوں، انہوں نے کہا کہ 16,000 رضاکار ہیں جو یوکرین کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ روسی حملے کے مقابلے میں دفاعی لائنیں مضبوط ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آدھی رات سے روسی بمباری نہیں رکی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ روس نے 24 فروری کو یوکرین میں فوج کشی کی تھی۔ کرملن اور مغرب کے درمیان کئی مہینوں تک جاری رہنے والی
کشیدگی کے بعد روس نے مشرقی یوکرین میں ڈوگانسک اور لوہانسک کے علیحدگی پسند علاقوں کی آزادی کو تسلیم کیا تھا۔ یورپی یونین، امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان اور دیگر ممالک نے روس پر سخت اور تکلیف دہ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوستو، یوکرین کے بحران پر سعودی حکومت نے اپنے پہلے سرکاری رد عمل میں کشیدگی میں کمی اور بحران کے سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے منگل کی رات اپنا ہفتہ وار اجلاس منعقد کیا، جس کی صدارت سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز نے کی، جس میں پیداوار بڑھانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ریاض کی جانب سے اوپیک معاہدے کی پاسداری پر زور دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی وفد نے اتوار کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سے بھی ملاقات کی، جس کے دوران ریاض نے تیل کی منڈیوں کے استحکام اور توازن کی خواہش کا اظہار کیا۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں یوکرین کی صورتحال اور توانائی کی منڈیوں پر اس کے اثرات کا جائزہ لینا ایک اور موضوع تھا۔ اس حوالے سے سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی واس نے اطلاع دی کہ اس ملاقات میں تیل کی منڈی کو مستحکم کرنے کے معاہدے اوپیک پلس کے لیے سعودی عرب کی خواہش اور اس کی وابستگی پر زور دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے یوکرین میں کشیدگی کی کمی اور اس ملک میں جاری بحران کے سیاسی حل پر بھی زور دیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یوکرین کے بحران پر سعودی عرب کا یہ پہلا سرکاری رد عمل ہے۔ انہوں نے دنیا کے ممالک سے یوکرین کی حمایت کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ اپنے وطن کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ یوکرینی صدر نے مزید شہریوں کی ہلاکت سے بچنے کے لیے نو فلائی زون کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے مغرب سے یوکرین کو جنگی طیارے فراہم کرنے کے لیے کہا تھا، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے اپنے لیے ڈرنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اپنے خاندان کے لیے ڈرتا ہوں۔ صدر زیلنسکی نے ایک ویڈیو کلپ میں کہا کہ کیف کے بین الاقوامی اتحادی روسی فوجی آپریشن کے پیش نظر ان کے ملک کو روزانہ دفاعی ہتھیار بھیجتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک ہفتہ قبل شروع ہوا اور اب تک جاری ہے۔ دوستو، انہوں نے کہا کہ 16,000 رضاکار ہیں جو یوکرین کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ روسی حملے کے مقابلے میں دفاعی لائنیں مضبوط ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آدھی رات سے روسی بمباری نہیں رکی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ روس نے 24 فروری کو یوکرین میں فوج کشی کی تھی۔ کرملن اور مغرب کے درمیان کئی مہینوں تک جاری رہنے والی کشیدگی کے بعد روس نے مشرقی یوکرین میں ڈوگانسک اور لوہانسک کے علیحدگی پسند علاقوں کی آزادی کو تسلیم کیا تھا۔ یورپی یونین، امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان اور دیگر ممالک نے روس پر سخت اور تکلیف دہ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوستو، یوکرین کے بحران پر سعودی حکومت نے اپنے پہلے سرکاری رد عمل میں کشیدگی میں کمی اور بحران کے سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے منگل کی رات اپنا ہفتہ وار اجلاس منعقد کیا، جس کی صدارت سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز نے کی، جس میں پیداوار بڑھانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ریاض کی جانب سے اوپیک معاہدے کی پاسداری پر زور دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی وفد نے اتوار کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سے بھی ملاقات کی، جس کے دوران ریاض نے تیل کی منڈیوں کے استحکام اور توازن کی خواہش کا اظہار کیا۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں یوکرین کی صورتحال اور توانائی کی منڈیوں پر اس کے اثرات کا جائزہ لینا ایک اور موضوع تھا۔ اس حوالے سے سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی واس نے اطلاع دی کہ اس ملاقات میں تیل کی منڈی کو مستحکم کرنے کے معاہدے اوپیک پلس کے لیے سعودی عرب کی خواہش اور اس کی وابستگی پر زور دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے یوکرین میں کشیدگی کی کمی اور اس ملک میں جاری بحران کے سیاسی حل پر بھی زور دیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یوکرین کے بحران پر سعودی عرب کا یہ پہلا سرکاری رد عمل ہے۔